بسم اللہ الرحمن الرحیم فالحواس جمع حاسہ بمعنی القوت الحاسہ. اسباب علم تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق، عقل. اب ایک ایک کر کے ان تینوں کی یہاں سے علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ ماتن کے ساتھ مل کر کے تفصیل پیش کر رہے ہیں. پہلی چیز تھی حاسہ. انہوں نے کہا فالحواس، لہذا حواس خمسن، پانچ ہیں. حواس یہ حاسہ کی جمع ہے قوت حاسہ کے معنی میں. حاسہ کا ایک معنی ہوتا ہے عضو مخصوص، جیسے آنکھ ہے، یہ ایک عضو ہے دیکھنے کے لیے، اور کان ہے سننے کے لیے. اس کے علاوہ بھی جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، ہر ایک عضو ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں حاسہ یہ عضو کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ قوت حاسہ کے معنی میں ہے. یعنی اس عضو میں اللہ عز و جل نے جو قوت رکھی ہے، جس قوت کی بنیاد پر بقدر طاقت بشری اشیاء کا ادراک ہوتا ہے، اسی کو حاسہ کہا جائے گا. اسی لیے انہوں نے بمعنی الحاسہ یا کوئی اس کا معنی نہ بیان کریں جس سے عضو سمجھا جائے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک معنی جو ہے وہ بتا دیا کہ یہاں حواس یہ قوت حاسہ کے معنی میں ہے، اس قوت کے معنی میں ہے جو اعضاء میں ہے اور جن کے ذریعے سے انسانی طاقت کے مطابق اشیاء کا ادراک ہوتا ہے. خمسن یہ پانچ ہیں. اس معنی کر کے نہیں کہ عقل انہی پانچ میں ان کے انحصار کا تقاضا کرتی ہے. یعنی عقلی طور پر حواس پانچ ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بداہتاً عقل جس چیز کا فیصلہ کرتی ہے اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ حواس جو ہیں وہ پانچ ہیں. ورنہ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، کچھ لوگوں نے 4 ہی کہا ہے، کچھ لوگ 6 بھی کہتے ہیں. لیکن راجح قول کے مطابق حواس سے ظاہرہ جو ہیں وہ 5 ہیں. عقل بدیہی طور پر ان 5 کے ظاہری حاسہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. بمعنی ان العقل حاکم بالضرورہ بوجودها، اس معنی کر کے کہ عقل بالبداہت ان حواس کے پائے جانے کا، ان 5 حواس کے پائے جانے کا فیصلہ کرتی ہے. یعنی اس جملے سے علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 5 ہونا حواس کا یہ عقلی نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی کمی بیشی کوئی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے. تو وَأَمَّا الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ، رہے حواس سے باطنہ جن کا بیان کل ہوا ہے، حصے مشترک ہے، خیال ہے، وہم ہے، حافظہ ہے، متصرفہ ہے. التی تثبتها الفلاسفہ، جسے فلاسفہ ثابت مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ 5 حواس یہ بھی ہیں، ان کے ذریعے سے فلاں فلاں چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. کبھی شے جب تک سامنے ہو اس کو سمجھا جاتا ہے، پھر جب غائب ہو جائے دیکھا جائے تو پھر یاد آتا ہے، یہ خیال ہے وغیرہ ذالک. حواس سے باطنہ جس کا فلاسفہ اس بات کرتے ہیں، فلا تتم، یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے
اور اچھی بات ہے. یہ فرماتے ہیں فلا تتم دلائلها علی الاصول الاسلامیہ، حواس خمسہ باطنہ کے پائے جانے پر جو دلیلیں فلاسفہ پیش کرتے ہیں وہ دلیلیں ہمیں مسلم نہیں، وہ دلیلیں تام نہیں ہیں. اس بنیاد پر حواس خمسہ باطنہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اب تک تو بہت پڑھے ہیں حواس خمسہ باطنہ، ہے نا، کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا منطق کے. اب یہاں یہ آ گیا کہ ہم اس کو ثابت نہیں مانتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل. حواس باطنہ جس کو فلاسفہ جس کا اس بات کرتے ہیں، اس کے دلائل اسلامی اصول پر تام نہیں ہیں، یعنی ہمیں وہ دلائل تسلیم نہیں ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جن دلائل کی بنیاد پر وہ حواس خمسہ باطنہ کو ثابت مانتے ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر وہ تام نہیں. اگر کوئی اور وجہ ہو تو ممکن ہے نا کہ بات مان لی جائے، لیکن فلاسفہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ان دلیلوں کی بنیاد پر ہم قطعی طور پر حواس خمسہ باطنہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو ان کی یہ ہے کہ نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ہے، اور جو مجرد عن المادہ ہو وہ جزئیات کا ادراک نہیں کر سکتا. ادراک جزئیات کے لیے حس کا واسطہ چاہیے. تو نفس ناطقہ یہ مجرد عن المادہ ہے. انسان کی جو نفس ناطقہ ہے وہ مجرد عن المادہ ہے. جو بھی مجرد میں عن المادہ ہوگا وہ جزئیات کا ادراک نہیں کرے گا. ادراک جزئیات کے لیے حس کا واسطہ چاہیے. تو دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے نا، پھر وہ محفوظ رہتا ہے، پھر دیکھتے ہیں یاد رہتا ہے. یہ سب جزئیات ہیں. اگر اس کو حس نہ مانا جائے، حصے مشترک کو، یہ کہا جائے کہ نفس ناطقہ عقل ہی ان تمام چیزوں کا ادراک کر رہی ہے، تو جزئیات کا ادراک کرنا لازم آئے گا، حالانکہ وہ مجرد عن المادہ ہے جو باطل ہے. جزئیات کا اس کا ادراک کرنا، یہ ان کی پہلی دلیل ہے. تین دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. ایک دلیل سے کام نہیں چلتا ہے نا. دوسری دلیل مشہور چیز ہے، آپ نے بار بار اس کو پڑھا ہے فلسفہ وغیرہ میں، لا يصدر عن الواحد الا الواحد. واحد سے صرف ایک صادر ہوگا، واحد سے صرف واحد کا صدور ہوگا، ایک سے زیادہ کا اس سے صدور نہیں ہو سکتا ہے. تیسری چیز ان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فاعل مختار نہیں. انہی تینوں دلائل کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ باطنہ کا وجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو آپ نے کیا کہا؟ مجرد عن المادہ ہے. کیوں مجرد عن المادہ ہے؟ وہ جسم ہے. ہم اس کو جسم ثابت کرتے ہیں، اور جب وہ جسم ہے تو جزئیات کا ادراک کرے گا، کوئی استحالہ لازم نہیں آئے گا. اور واحد سے واحد ہی کا صدور ہوگا، یہ تو سرے سے باطل ہے. واحد سے وہ صرف اس بات کو کہ کیا نام ہے، اللہ عز و جل سب کا خالق ہے، اسی کی نفی کے لیے اس کو رکھا ہے نا. لا يصدر عن الواحد الا الواحد. اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے ثانی کو پیدا کیا، ثانی نے ثالث کو پیدا کیا، یہاں تک کہ عاشر کا وجود ہوا. پھر ان سب عاشر عقول عشر نے مل کر کے سارے نظام عالم کو پیدا کر دیا. معاذ اللہ، پڑھا نا. تو صرف یہ کہ پورے نظام عالم کو چلانے والے یہی عقول عشرہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک کیا نام ہے سے ایک ہی کا صدور ہوگا، یہ ہمارے نزدیک باطل ہے. عقول عشرہ ہی سے مانتے ہیں یہ لوگ بھی، سب کا نظام چل رہا ہے، وہ بھی تو ایک ہی ہے. تو ہمارے نزدیک لا يصدر عن الواحد الا الواحد یہ کیا ہے؟ باطل ہے. تیسرا ان کا جو مقدمہ ہے اور دلیل ہے کہ اللہ فاعل مختار نہیں ہے.
اس لیے آنکھ دیکھنے کے لیے تو صرف دیکھے گی ہے نا، کان سننے کے لیے تو صرف سنے گا. اس میں عادت الہیہ کے جاری ہونے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. وہ فاعل مختار نہیں ہے کہ چاہے تو آنکھ سننے کا کام انجام دے. ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. اللہ فاعل مختار ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کو مجال دمزدن نہیں. تو جو دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں حواس خمسہ باطنہ کو ثابت کرنے کے لیے، ان دلیلوں میں سے کوئی دلیل ہمیں مسلم نہیں ہے، وہ دلائل تام نہیں ہیں، اس لیے حواس خمسہ باطنہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. رہی یہ بات کہ ہمارے بہت سے علماء ہیں حواس خمسہ باطنہ کو مانتے ہیں. ہماری رد کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیلوں کو ہم کن دلیلوں کے ساتھ رد کرتے ہیں؟ یار اس کو تو ہدایت الحکمت میں پڑھا ہے، اس کے حاشیے میں سب ہے نا. نہیں پڑھا ہے تو ہماری غلطی تو نہیں ہے نا. اب ہم ان چیزوں کی تفصیل کرنے لگے تو اسی ایک لائن میں رہ جائیں گے جو پڑھ چکے ہو نا. اس لیے میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا. تو ہمارے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے حواس خمسہ باطنہ کو جو ثابت مانتے ہیں. اگر ثابت ماننا یہ وجوب کے طریقے پر نہ ہو اور ان دلیلوں کو بنیاد نہ بنایا جائے، ہم ان کو ظن کے طریقے پر ثابت کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس سے مشترک خیال، وہم، حافظہ، متصرفہ کا بھی وہ خالق ہے. ان کے بھی جگہ الگ الگ جیسے جگہ وہ بتاتے ہیں جیسے طب والے بتاتے ہیں. تو اگر ہم ظن کے طور پر اس کو ثابت مانیں اور یہ ہو کہ اللہ کی قدرت جیسے تمام چیزوں پر ہے، ان چیزوں پر بھی ہے. اگر دماغ کے اگلے حصے میں تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کسی کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اس کا مطلب حصے مشترک وغیرہ ہے جیسے طب والے کہتے ہیں. تو اگر ان دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ یہ وجوبی طور پر ہے، اللہ پر واجب ہے اللہ پر، تو ایسی صورت میں ان کو ثابت ماننے میں بھی کوئی خرابی نہیں. چلیے، وَأَمَّا الْحَوَاسُّ الْبَاطِنَةُ اور حواس سے باطنہ الَّتِي تُثْبِتُهَا الْفَلَاسِفَةُ جسے فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، فَلَا تَتِمُّ دَلَائِلُهَا عَلَى الْأُصُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ تو اس کے دلائل اسلامی اصول کے مطابق تام نہیں ہیں، ہمیں وہ تسلیم نہیں ہے. ان کے دلائل کیا ہیں اور اس کے مقابل میں ہمارا کیا کہنا ہے، میں نے اتنا بتا دیا ہے. اب ان کا تفصیلی رد ہے نا متعلقہ کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. حواس خمسہ ظاہرہ یہ 5 ہیں. پہلا حادثہ السمع، کان، وہی قوت مودعۃ فی العصب المفروش، یہ وہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے اس پٹھے میں جو کان کے سوراخ میں بچھا ہوا ہے، فی العصب المفروش فی مقعرس سماخ، یہ وہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے، ودیت ہے اس پٹھے میں جو کان کے سوراخ میں بچھا ہوا ہے، جو پٹھا. تدرک بہل اصوات، اس حادثے کے ذریعے سے آواز کا ادراک کیا جاتا ہے، بطریق وصول الہواء المتکیف بکیفیت الصوت الی السماخ، ہوا کے آواز کی کیفیت سے متصف ہو کر کے کان کے سوراخ تک پہنچنے کے طریقے پر، بطریق وصول الہوا، ہوا کے آواز کی کیفیت سے متصف ہو کر کے کان کے سوراخ تک پہنچنے کے ذریعے سے، یعنی سما کے ذریعے سے آواز کا ادراک ہوتا ہے اس طریقے پر کہ جو ہوا ہے، آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے متصل جو ہوا ہے، ہوائے مجاور، اس سے آپ کی آواز ٹکراتی ہے اور پھر یہ ہوا آواز کی صفت سے متصف ہو کر کے آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کان کے سوراخ میں پہنچتی ہے.
اب اس ہوائے مجاور سے آپ کی آواز کے ٹکرانے کی جو شدت ہوتی ہے، جو ذوف ہوتا ہے، اسی اعتبار سے آواز پست ہوتی ہے یا آواز بلند ہوتی ہے. سننے والا اسی اعتبار سے اس کو سنتا ہے، لیکن اس کے کان میں بھی قوت ہونی چاہیے، ہے نا. سننے کی وہ جو مادہ ہے، جو عصب ہے، وہ ہونا چاہیے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عصب مفروش ہے، ہم نے بولا آواز نکلی اور ہوا سے جا کر کے ملی، وہ ہوا ہمارے کان تک پہنچی، ہم کا سننا ضروری ہے، ہم سنیں گے ہی، لازم ہے، کوئی یہ نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جب وہ ہوائے متکیف کان میں پہنچتی ہے تو اللہ اس وقت سننے کی طاقت اس میں پیدا فرما دیتا ہے. یعنی اللہ اس کا خالق ہے، یہ نہیں ہے کہ بندے کو کان موجود ہے تو وہی اس کے سننے کا خالق بھی ہو جائے. صرف سبب موجود ہے تو اس کا کاسب ہو سکتا ہے. بمعنی ان اللہ تعالی، اس معنی کر کے کہ اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس، نفس میں اس ادراک کو پیدا فرما دیتا ہے، عند ذالک، اس ہوا کے اس عصب تک پہنچنے کے وقت. والبصر، دوسرا حادثہ بصر ہے، وہ ہے قوت مودعۃ فی الاسبتین المجوفتین. یہ وہ قوت ہے جو ودیت ہے، رکھی گئی ہے، بچھائی گئی، اچھا، فی الاسبتین المجوفتین، ایسے دو پٹھوں میں جو جوف دار ہیں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر کے وہ آپس میں ملتے ہیں. ملنے کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے، آ کر کے یہاں اس طرح سے ملتے ہیں، یہی ملتقا ہوتا ہے. اور پھر ملنے کے بعد وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد وہ آنکھ میں آ کر کے پہنچتے ہیں، اور جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر وہ کسی چیز کو پہچان لیتا ہے، سمجھ جاتا، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قوت ہے جو ان دونوں پٹھوں میں رکھی گئی ہیں، جو جوف دار ہیں. اللتین تتلاقیان، جو دونوں باہم، جو دو اللتین تتلاقیان، جو آپس میں ملتے ہیں. ثم تفترقان، پھر وہ دونوں باہم جدا ہو جاتے ہیں. فتعدیان الی العینین، پھر وہ آنکھ تک پہنچتے ہیں، یعنی دماغ کے اگلے حصے سے، مقدمے دماغ سے. دو جوف دار چیز، دو جوف کی صورت میں دو پٹھے وہاں سے نکلتے ہیں، ہے نا، دو خالی جگہیں ہیں، وہاں سے دو سلسلے چلتے ہیں، آگے چل کر کے وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. ملنے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ تقاتو، بعض لوگ تقاتو کے بھی قائل ہیں کہ وہاں سے چلے، ادھر والا ادھر آ گیا، ادھر والا ادھر چلا گیا، ہے نا. اس طریقے سے تقاتو کی صورت میں وہ ہوتے ہیں، اور تقاتو کر کے داہنے والا بائیں چلا جاتا ہے، بائیں والا داہنے چلا جاتا ہے. لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ وہاں سے وہ دونوں نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد دونوں کا التقاء ہوتا ہے، باہم ملتے ہیں. ملنے کے بعد پھر دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یعنی داہنے والا داہنے، بائیں والا بائیں. ثم تفترقان، پھر وہ دونوں باہم جدا، پھر وہ دونوں جدا ہوتے ہیں. فتعدیان الی العینین، پھر وہ دونوں آنکھوں تک پہنچتے ہیں. تدرک بہل اضواء، جس کے ذریعے سے روشنی کا ادراک کیا جاتا ہے. الوان، رنگ کا ادراک کیا جاتا ہے. اشکال، ہیئت اور شکل کا ادراک کیا جاتا ہے. مقادیر، مقدار وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے. حرکت، حسن اور قبح وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے، وغیرہ ذالک. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حاسہ عین کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے. مما یخلق اللہ، پھر یہاں وہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آنکھ ہے تو دیکھیں گے ہی. بہت سے لوگوں کی آنکھیں موجود ہیں، آپ دیکھ کر کے یہی نہیں پتہ لگا پائیں گے کہ آنکھ صحیح ہے کہ خراب ہے، نہیں دیکھتے. مما یخلق اللہ تعالی ادراکہ فی النفس عند استعمال العبد تلک القوہ، وہ تمام چیزیں جن کے ادراک کو نفس میں بندے کے اس قوت حادثہ یعنی عین کے استعمال کے وقت اللہ عز و جل پیدا فرما دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا ادراک نفس میں بندے کی اس قوت کے استعمال کے وقت
ہونا یہ اللہ کی تخلیق کی وجہ سے ہے، اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، اور یہ کہ مقابل میں آ گئی تو اب آنکھ کا کام دیکھنا ہی دیکھنا ہے نا، کان کا کام سننا ہی سننا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے خلق سے ہے، ہمارا اور کام ان اسباب کو استعمال کرنا۔ والشم، تیسرا حادثہ شم ہے، وہی قوت مودعات فی الزائدتین النابتتین فی مقدم الدماغ الشبیہتین بحلمتی الثدی۔ یہ وہ قوت ہے جو ایسے دو زائدوں میں رکھی گئی ہے۔ زائدہ کا معنی ابھری، کیا نام ہے، گوشت کا لوتھڑا، النابتتین جو ابھرے ہوئے ہیں، ایسے دو ابھرے ہوئے زائدوں گوشت کے ٹکڑوں میں یہ قوت رکھی گئی ہے جو دماغ کے اگلے حصے میں ہے، دماغ کے اگلے حصے میں ہے، الشبیہتین بحلمتی الثدی، اور یہ زائدتین نابتتین جو دماغ کے اگلے حصے میں ہیں یہ پستان کے دونوں سروں کی طرح سے ہیں، جیسے وہ ابھرا ہوا گوشت کا حصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دماغ کے اگلے حصے میں ابھرے ہوئے دو زائدے ہوتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تدرک و بہر روائے، ان کے ذریعے سے بو کا ادراک کیا جاتا ہے، بے طریق وصول الہوائی المتکیف بے کیفیت ذرائحہ الی الخیشوم، بودار کیفیت سے متصف ہو کر کے ہوا کے ناک کے بانسے تک پہنچنے کے ذریعے، یعنی جو ہوا ہے وہ ہوا بودار کیفیت سے اگر خوشبو ہے نا تو خوشبو سے، بدبو ہے تو بدبو سے، ہے نا، اور بو تو مطلق اس کو کہتے ہیں، تو خوشبو یا بدبو کسی بھی چیز سے بودار کیفیت سے متصف ہو کر کے ہوا ناک کے بانسے تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ عز و جل کے خلق سے آدمی اس کے بدبودار ہونے یا خوشبودار ہونے کا ادراک کرتا ہے، اور اس کا کام صرف کسب ہے، اللہ عز و جل اس کو پیدا فرماتا ہے۔ والذوق، اور چوتھا حادثہ ذوق ہے، وہ ہے قوت منبثۃ فی العصب المفروش علی جرم اللسان، یہ وہ قوت ہے جو پھیلی ہوئی ہے اس پٹھے میں جو جرم زبان پر بچھا ہوا ہے، باریک جھلی جرم زبان پر جو بچھی ہوئی ہے، اسی بچھی ہوئی جھلی، اسی بچھے ہوئے پٹھے کو ذوق کہتے ہیں، اسی کی قوت کا نام ذوق ہے۔ یدرک بہت توم، اس کے ذریعے سے ذائقے کا ادراک کیا جاتا ہے، بے مخالطت الرطوبۃ اللعابیہ التی فی الفم بالمطعوم، منہ میں موجود اس لعاب کی رطوبت کے مطعوم کے ساتھ ملنے، ووصولھا الی العصب، اور اس پٹھے تک اس کے پہنچنے کے ذریعے سے، یعنی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، اس کو چباتے ہیں تو منہ میں ذائقے دار کوئی چیز پہنچتی ہے، آپ اس کو چباتے ہیں، پھر لعاب سے وہ چیز مل جاتی، تو منہ میں موجود لعابی رطوبت سے وہ ذائقے دار چیز ملتی ہے یہ چبانے کے بعد میں، اور پھر وہ اس پٹھے تک پہنچتی ہے جو ذائقے کا ادراک کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ عز و جل اس کے ذائقے کے ادراک کو خلق فرما اس کا خلق فرماتا ہے، اسے پیدا فرماتا ہے، اور بندہ اس کا ادراک کر لیتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے۔ واللمس، پانچواں حادثہ لمس ہے، وہ ہے قوت منبثۃ فی جمیع البدن، اور یہ وہ قوت ہے جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے،
جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی چیز ٹکرا جائے تو اس کے نرم ہونے یا سخت ہونے کا آپ فیصلہ کر لیتے. تو یہ وہ قوت ہے جو بدن کے پورے حصے میں پھیلی ہوئی ہے. تدرکو بہل حرارت، اس کے ذریعے سے حرارت کا ادراک ہوتا ہے، برودت کا ادراک ہوتا ہے، طری کا والرطوبت طری کا ادراک ہوتا ہے، والیبوست خشکی کا ادراک ہوتا ہے، کسی چیز کے ٹھوس ہونے اور نرم ہونے کا ادراک ہوتا ہے، ونحو ذالک، اور اس جیسی دوسری چیزیں. عند التماس والاتصال بھی، بدن کے ساتھ چھونے اور بدن سے متصل ہونے کے وقت بدن کے کسی بھی حصے سے چھونا پایا جائے یا ملنا پایا جائے، اس وقت حرارت، برودت، رطوبت کا ادراک ہوتا ہے. اللہ عز و جل اس کا خلق فرماتا ہے اور بندہ اس کے خلق کی بنیاد پر ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے. اب یہ کہتے ہیں 5 حاسے کل ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ. ان 5 حاسوں میں سے ہر ایک کو بتا دیا کہ کون کون ہے اور اس کی تعریف کیا ہے. وہ بکل حاسۃ منہا اے من الحواس الخمس، ان 5 حاسوں میں سے ہر ایک کے ذریعے توقف علی ما وضعت تلک الحاسۃ لہ، آگاہی ہوتی ہے ان چیزوں پر جس کے لیے اس حادثے کو بنایا گیا ہے. آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس سے دیکھنے کا کام ہوتا ہے، کان کو سننے کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے سننے کا کام ہوتا ہے. تو ان حواس خمسہ میں سے ہر ایک کے ذریعے سے اس چیز پر آگاہی ہوتی ہے جس کام کے لیے اس حادثے کی وضع ہوئی ہے، جس کام کے لیے اس حادثے کو بنایا گیا ہے. یعنی ان اللہ تعالی قد خلق کل من تلک الحواس لادراک اشیاء مخصوصہ، یعنی اللہ عز و جل نے ان حواس خمسہ میں سے ہر ایک کو مخصوص چیزوں کے ادراک کے لیے پیدا فرمایا. کان کو سننے کے لیے، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، پورے بدن کو حرارت، یبوست وغیرہ معلوم کرنے کے لیے، منہ میں جو چیز موجود ہے اس کے ذریعے سے ذائقے وغیرہ کا ادراک کرنے کے لیے، شم کو سونگھنے کے لیے، کسمع للاصوات جیسے کان آواز کے لیے، والذوق للطعوم قوت ذائقہ جو ہے، قوت ذوق جو ہے یہ ذائقے کے لیے، والشم اور شم یہ روائح کے لیے، بو کے لیے. لا یدرک بہا ما یدرک بالحاسۃ الاخری، ان حواس کے ذریعے سے ادراک نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کا جس کا ادراک دوسرے حادثے سے ہوتا ہے. یعنی آنکھ سننے کا کام دے، کان دیکھنے کا کام دے، ہے نا، ناک کسی چیز کی یبوست اور رطوبت وغیرہ کو معلوم کرنے کا کام دے، ایسا نہیں. عادت الہیہ یہی جاری ہے کہ اللہ عز و جل نے کان کو سننے کے لیے پیدا فرمایا، اس کے ذریعے سے سننے کا کام ہوتا ہے، آنکھ کو دیکھنے کے لیے پیدا فرمایا، اس کے ذریعے سے دیکھنے کا کام ہوتا ہے نا، وغیرہ ذالک. لیکن کیا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ گھنٹی لگ گئی ہے، برعکس ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل کل.